شام جا رہے تھے، واپس بھیجا تو پھر نظر فرمائی اچھا واپس اس کے ساتھ کون جائے؟ فرمایا ابو قحافہ کا بیٹا بھی ساتھ آیا ہے ابو بکر؟ ہاں ہے۔ فرمایا میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں، محمد رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی باحفاظت انہیں مکہ لے جا سکتا ہے تو ابو بکر لے جا سکتا ہے۔ سنگتاں پرانیاں، یہ سنگتاں پرانیاں، یہ تیرے توڑیاں بھی نہیں ٹوٹدیاں۔ یہ آج اعلان نبوت کے بعد کا سنگی نہیں ہے، یہ اعلان نبوت سے پہلے کا بھی سنگی ہے کہ اگر ہجرت کے وقت ضرورت پڑے تب بھی یہی ساتھ ہو، اور اگر راہب کے اس گرجا کے سے شام کے راستے سے اگر مکے کی طرف لوٹنا ہے تو پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہے۔ اور یہ آپ کی شان کی بات بتائی ہے، آج دنیا بڑی بڑی پرواز کر گئی ہے، کیوں؟ اعلان نبوت کے بعد ہزاروں معجزے سامنے آ گئے ہیں، جب نہیں آئے تھے تب معجزہ ہے حضور کی ذات کو تو دیکھ کر پہلے جو لفظ بولے اس سے بڑھ کر آج بھی کوئی نہیں بول سکتا جو اس نے بولے۔ لیکن ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ نبی پاک کی سیرت طیبہ پر ضرور غور کرنا، یہ آج کے دن کا خاص پیغام ہے۔ سورت کا بیان ہم کرتے ہیں اور کریں گے تو سورت کے بغیر سیرت نہیں ہوتی، لیکن سیرت بھی چھوڑی نہیں جا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے یہ سب نمونے ہمیں اسی لیے دکھائے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ اور اس میں سے صرف ایک بات، ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ لیا نبی علیہ السلام نے، اس طرح پکڑا تو بڑا کھردرا ہاتھ تھا انصاری صحابی کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تمہارے ہاتھ پہ اتنی انڈیاں پڑی ہوئی ہیں، چنڈیاں ہیں تمہارے ہاتھ پہ، کیا کرتے رہتے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ میں جوتیاں گاڑتا ہوں، نال بندی کرتا ہوں، میں موچی کا کام کرتا ہوں، اسی سے اپنے بال بچوں کا میں پیٹ پالتا ہوں۔ اس حدیث کو سننا مسلمانوں غور سے، اللہ کے حبیب دل کے قدم جبریل چومتے تھے، اللہ کے حبیب نے ان چنڈیوں پر بوسہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس انصاری صحابی کا ہاتھ اس طرح چوما اور اس طرح ہاتھ بلند کر کے ان کا سارے صحابہ کے سامنے فرمایا ھذہ ید لا تمس النار۔ فرمایا میرے امتیو صحابہ یہ بات نوٹ کرنا، جو اس طرح محنت کر کے اپنا وقت گزارے گا اس کے بدن کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ذات پات اور کوئی پیشہ ایسا رد نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام نے کسی تفریق کو پسند نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام نے محنت کی عظمت کو ظاہر فرمایا۔ اور جس کائنات کے والی کے قدم چومنے جبریل امین آتے ہیں وہ ایک محنت کش کا ہاتھ چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی محنت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت بنے گی، اور یاد رکھو کہ وہ اگر اس طرح بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے تو وہ اس کے لیے عیب کی بات نہیں بلکہ اس کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ اس طبقات کو بھی ختم کیا۔ آج ہمارے ہاں کتنی بیماریاں ہیں، اس کی نشاندہی تو تبلیغی بات بھی کرتی رہتی ہے، لیکن سورت کے بیان کے بغیر ہمارے ہاں سیرت بھی بیان ہوگی، اس پہ عمل بھی ہوگا الحمدللہ۔ ہمارے یہاں بھی طبقات کا فرق اہل سنت کے یہاں نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے ہمیں وہ بٹھانا چاہیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ آج کے دن کا خاص پیغام ہے، سورت اور سیرت کا تقریر اپنے مضمون کے اعتبار سے کامل ہوئی۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زاہد صاحب جو یہاں اس مسجد کے انتظامیہ میں ذمہ دار ہیں، صدر ہیں، بڑی تاکید تھی ان کی طرف سے، مجھے دعوت بھی بڑی تفصیلی انہوں نے دی، کئی مہینے سے دی، لیکن اور جگہ سے بھی دعوت بھی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے میری صحت ہوتی میں کسی تیزی کی وجہ سے نہیں تقریر کرتا، صحت آج نہیں، کئی دنوں سے مجھے بخار ہے اور نزلہ زکام بھی ہے۔ مجھے ان کی انتہائی دینی روحانی جو ان کا تعلق ہے اس کی وجہ سے میں مجبوری سمجھتے ہوئے میں حاضر آیا، ورنہ میں معذرت کرتا۔ علامہ قبلہ مفتی محمد طاہر صاحب، میں پہلے حاضر ہوتا ہوں، آپ جانتے ہیں میرا ان سے بڑا قلبی تعلق ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ صحت و سلامتی بخشے ان کو بھی اور آپ سب کو۔ اور آپ نے جلوس کا اہتمام فرمایا، حافظ دمشقی ابن کثیر کی جو بات میں نے عرض کی، اللہ آپ کی خوشیاں قبول کرے، آپ نے اس کے حبیب کے لیے خوشی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس جان جب کبھی قبر میں جانا ہو تب بھی، جب حشر میں اکٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ اس خوشی کے بدلے آپ کے چہروں کو وہاں خوش فرمائے، اپنے دلوں کو خوش فرمائے اور آپ اس قربانی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
حضرات گرامی، اب نماز ظہر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی پروگرام ہوگا اور انتہائی مختصر پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ نماز ظہر جن حضرات نے سنت ادا کرنی ہے وہ سنت ادا کر لیں، پھر نماز ظہر